ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں عبیرہ سے شادی کروں تو کراچی کا بنگلہ آپ میرے نام کر دیں۔ میر ہاشم علی نے اپنے سامنے کھڑے اپنے دادا کو گمسم کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاشم، کراچی کا بنگلہ جانتے ہو؟ اس کی مالیت کتنی ہے؟ وہ میں تمہارے نام کیسے کر دوں؟ میر سخاوت علی خان کا دماغ 2 پل میں ہی گھوما۔ انہیں اپنے پوتے سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ تو اور کیا، اگر آپ اپنی اس پاگل نواسی کو میرے پلے باندھ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ تو دینا پڑے گا نا مجھے۔ میر ہاشم بھی ان کا پوتا تھا، انہی کے انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری نواسی کو پاگل مت کہنا، اور دوسری بات، میں کراچی کا بنگلہ تمہارے نام نہیں کر رہا۔ ہاں، اگر تم عبیرہ سے شادی کرتے ہو تو یہ گھر میر مینشن میں تمہارے نام کر دوں گا۔ یہ گھر، اس گھر کی اب پیمائش دیکھیں اور اس کراچی کے بنگلے کی پیمائش دیکھیں۔ اس گھر جیسے 4 گھر ملائیں تب جا کر وہ کراچی کا بنگلہ بنتا ہے۔ اور آپ نے اگر میری آفر کو قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہیں اور رابطہ کریں۔ آپ کا ایک میں ہی پوتا نہیں ہوں، اور بھی پوتے ہیں۔ میر ہاشم تھوڑی بدلحاظی سے بولا۔ تم سے مجھے اچھی امید تھی ہاشم، باقی میرے 2 پوتے کس طرح کے ہیں تمہیں بہت اچھے سے پتا ہے۔ ایک کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، وہ عبیرہ سے چھوٹا ہے، اور دوسرا وہ آلریڈی کسی سے انگیجڈ ہے۔ تو بچے تم، اب تم بھی انکار کر رہے ہو تو میری عبیرہ کا کیا بنے گا؟ میر سخاوت علی خان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو آفر دی تو ہے میں نے آپ کو، آپ ٹھکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کراچی کا بنگلہ میرے نام کریں اور عبیرہ کا نکاح کل ہی میرے ساتھ کروا دیں۔ میر ہاشم نے ان کو اپنی باتوں میں الجھایا۔ ویسے بھی آپ اس بنگلے میں جاتے تو ہیں نہیں، خالی اور بند پڑا ہوا ہے وہ بنگلہ۔ تم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ تم کیوں مانگ رہے ہو وہ بنگلہ؟ میر سخاوت کو غصہ آنے لگا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہ بنگلہ کیوں مانگ رہا ہوں؟ آپ بس ہاں یا نہ میں جواب دیں، میں جانوں اور میرا بنگلہ جانے۔ میر ہاشم نے اپنی ویسٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اترا کر کہا۔ ویسے مجھے ایک ضروری میٹنگ پہ جانا ہے تو میں آپ سے واپس آ کر ملتا ہوں۔ دادا جان، تب تک آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ترب کا پتا پھینکتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ میر سخاوت علی خان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ عبیرہ ان کی اکلوتی نواسی تھی۔ بیٹی کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی نواسی کی پرورش کی اور اس کی زندگی کا ایک حادثہ ایسا گزرا جس وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بن گئی۔ لیکن ہاشم کے لیے وہ ایک پاگل لڑکی تھی جسے وہ منہ پہ بھی پاگل کہا کرتا تھا۔ میر سخاوت علی خان اپنی نواسی کو مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے، اور ان کو ہاشم کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہ دیا۔ اس لیے انہوں نے آج ہاشم کو بلا کر اس سے عبیرہ سے نکاح کے حوالے سے بات کی، پر اس کی ڈیمانڈ سنتے ہوئے وہ تو چپ ہی ہو کر رہ گئے۔ کراچی کا وہ بنگلہ ایک روپوش علاقے میں تھا، اس کی ڈیمانڈ بہت تھی، کروڑوں سے بھی اوپر کا وہ بنگلہ تھا۔ بہت سارے لوگوں کی اس پہ نظر تھی، کافی لوگوں نے تو اس کو آفرز بھی کی تھیں، لیکن وہ بنگلہ کسی طور پر بھی وہ کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس بنگلے کو استعمال کرنے والے غلط طریقے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اب ان کا اپنا پوتا وہ بنگلہ مانگ رہا تھا تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہاں کرتے یا نہ، جبکہ میر ہاشم ایک ضدی اور اڑیل انسان تھا۔ ایک بار کسی بات پہ وہ ٹک جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی تھی۔ اب بھی عبیرہ سے نکاح کے لیے تو وہ راضی ہو گیا تھا، لیکن اس کی شرط… سخاوت علی خان سر صوفے کی پشت کے ساتھ لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئے۔ اللہ نے ان کو 3 پوتے دیے تھے، اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ بڑے پوتے کا نام میر راحم علی خان تھا، جو آلریڈی ایک لڑکی سے نکاح کر چکا تھا، لیکن معاملہ ابھی بھی اس دوراہے پہ تھا، اس کے اپنے ہی عجیب سے فنڈے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر میر ہاشم علی خان تھا، جو ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ ایک ضدی انسان تھا، جس کی زندگی میں تو کوئی خاص لڑکی نہیں تھی، لیکن دوستیاں بے شمار تھیں۔ تیسرے نمبر پر تھا میر سارم علی خان۔ وہ ابھی کالج لیول پہ تھا، تھوڑا نٹکھٹ اور شرارتی تھا، اس لیے تینوں پوتوں میں سے انہوں نے میر ہاشم کو ہی سلیکٹ کیا تھا۔ موبائل پر آتی کال کو ریسیو کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے۔ السلام علیکم انکل، پلیز جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ میر والا آ جائیں۔ اینی نے انہیں فون پر گھبرائے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ عبیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ انکل، عبیرہ نے خود کو روم میں بند کر لیا ہے، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، ہم سب کوشش کر چکے ہیں۔
لیکن پلیز اب جلدی سے آ جائیں۔ اینی نے گھبرائے ہوئے بولتے ہوئے کال کاٹ کر دی۔ دوسری طرف میر سخاوت علی خان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ رمضان، رمضان! انہوں نے وہیں سے اپنے ملازم کو آواز دی جو بھاگا ہوا چلایا۔ جی میر صاحب، ڈرائیور سے کہو جلدی سے گاڑی نکالے، ہمیں میر ولا جانا ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے میر ہاشم کو کال ملا گئے، جو ابھی بھی ڈرائیونگ وے پر ہی تھا اور میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ اپنے دادا کی کال آتی دیکھ وہ زیر لب مسکرایا۔ لگتا ہے دادا جان کا فیصلہ ہو ہی گیا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ میر ہاشم، اس وقت تم کہاں ہو؟ ان کی گھبرائی آواز سن کے ہاشم بھی چونک گیا۔ میں راستے میں ہوں، گاڑی میں ہوں۔ خیریت؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے میر ولا پہنچو۔ ابیرہ نے خود کو روم میں بند کر دیا ہے۔ اچھا، اگر اس نے خود کو روم میں بند کر لیا ہے تو میں وہاں جا کر کیا کروں؟ میر ہاشم کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ ہاشم، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ میر سخاوت علی خان نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ نے میری آفر قبول کر لی؟ میر ہاشم نے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہری بات ہے، میرے پاس اور سیکنڈ آپشن کون سا ہے جو میں انکار کروں؟ میر سخاوت نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں ملازم نے آ کر گاڑی نکالنے کا بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر تو جانا پڑے گا، میر ہاشم نے اترا کر کہتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ اب میر ہاشم کا رخ میر ولا کی جانب تھا۔ نہیں مر سکتی وہ آج بھی زندہ ہے، وہ میرے دل میں زندہ ہے۔ وہ مر جائے گی تو ابیرہ کیسے زندہ رہے گی؟ ہاں، اسے بھی زندہ رہنا ہے، ابیرہ کو بھی زندہ رہنا ہے۔ نہیں ابیرہ، وہ مر چکی ہے، تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ تم کیسے زندہ ہو؟ کیوں زندہ ہو؟ ابیرہ اس وقت باتھ روم کے اندر بند باتھ ٹب میں کپڑوں سمیت لیٹی ہوئی تھی۔ باتھ ٹب پانی سے فل بھرا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ ہی باہر تھا، اور دماغ میں طرح طرح کی سوچیں لا رہی تھی، اور سوچوں نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ وہ 2 بار خود کو مارنے کی بھی کوشش کر چکی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس کے نانا جان نے اس کو بچا لیا۔ اب ہر وقت اینی نام کی لڑکی اس کے ساتھ رہتی تھی، جو اس کی دوست بھی بنی ہوئی تھی اور اس کے غم کو بھی ہلکا کرتی تھی۔ 4 ماہ سے وہ اس کی کیئر ٹیکر تھی، جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اینی باہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے تھک گئی تھی، لیکن اب بھی ابیرہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ تم بھی مر جاؤ ابیرہ، تم بھی مر جاؤ، تمہیں بھی جینے کا حق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بولتے دھیرے دھیرے اپنا سر پانی میں کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیا کہ اس کا چہرہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی شبیہ تھی، سارا، وہ مر گئی ہے، تمہیں بھی مر جانا چاہیے، وہ مر گئی ہے، تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ ایک ہی جملے کی بازگشت بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اینی نے کار پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تو پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دور سے اسے میر ہاشم اندر آتا دکھائی دیا۔ اسی پل اینی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ شخص ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، جو صنف مخالف کو ایک پل میں ہلا سکتا تھا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت کا ہی جادو تھا کہ ایک بار جو لڑکی اس کو دیکھتی، وہ پلٹ کر ضرور دیکھتی تھی۔ اور یہاں یہ تو بات اینی کی تھی، جو پچھلے 4 ماہ سے ابیرہ کے ساتھ تھی، اور وہ اس طرح میر ہاشم سے بھی 2 سے 3 بار ہی ملی تھی، جو کہ سرسری سی ہی ملاقاتیں تھیں، پر ان سرسری ملاقاتوں میں ہی اینی اپنا دل میر ہاشم کے لیے ہار چکی تھی۔ کہاں ہے ابیرہ؟ میر ہاشم نے آتے ہی اینی سے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ وہ اندر کمرے میں ہے اور کمرہ نہیں کھول رہی، کتنی دیر ہو چکی ہے؟ میر ہاشم نے لاک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً یہی کوئی آدھا گھنٹہ، اینی نے سوچتے ہوئے بتایا۔ اس کمرے کی دوسری کیز کہاں ہے؟ 2-3 ملازمین اور بھی وہاں پہ موجود تھی اور سبھی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس کی کیز نہیں ہے، اور جو اس کی اپنی کیز تھی وہ بھی اندر کمرے میں ہی ہے، اینی نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ میر ہاشم علی خان نے غصے سے سرنفی میں جھٹکا اور دروازے کے لاک کو چیک کرتے ہوئے اب دروازہ زور زور سے اسے کندھے سے مار کر توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ سبھی دم سادھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے دروازے کو زور زور سے مارا، لیکن دروازہ نہ کھلا، اور آخر میں اس نے پھر اب زور سے اپنی ٹانگ اٹھاتے ہوئے اس دروازے کے اوپر دے ماری۔ دروازے کا لاک تھوڑا سا ٹوٹ چکا تھا، اس کے ٹانگ مارنے سے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اینی نے اندر جانا چاہا
تو میر ہاشم نے اسے وہیں روک دیا۔ کوئی بھی اندر نہیں جائے گا، میں خود دیکھ لوں گا اس کو۔ میر ہاشم نے انگلی کے اشارے سے سب کو سختی سے وارن کیا اور خود اندر کی جانب بڑھا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کی جانب دیکھا، لیکن اسے عبیرہ کہیں دکھائی نہ دی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ فوراً اس جانب بڑھا اور غصے سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی باتھ ٹب میں وہ پوری کی پوری اندر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میر ہاشم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دونوں بازو سے جگڑتے ہوئے اوپر نکالا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی ہوئی باہر آئی تھی۔ میر ہاشم کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ ایک پل کو تو عبیرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اپنے سامنے ہاشم کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ ناگواری سی چھائی۔ یکدم سے ہاشم نے اسے باتھ ٹب سے باہر نکالتے ہوئے اپنے مد مقابل کھڑا کیا۔ تم پاگل ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ میر ہاشم نے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے وہ جسمانی طور پر بھی وہی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ میر ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے دانت کچکچا کے سائڈ پر پڑے بڑے ٹاول سے اتارتے ہوئے اس کو جسم ڈھانپا۔ لگتا ہے اپنے ہوش و حواس کسی کو سونپ آئی ہو اور اب بس جان جانے کی دیر ہے، میر ہاشم نے طنزیہ انداز اپناتے ہوئے اسے کہا، جبکہ عبیرہ کا دماغ جھٹکے سے لگے اس کا پورا دماغ زور سے جھٹکا لاتے ہوئے میر ہاشم نے اسے اپنے آپ کو چھڑایا۔ میر ہاشم ذرا سا لڑکھڑایا۔ اسے امید نہیں تھی کہ عبیرہ اسے یوں پیش آئے گی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ؟ کیوں آئے ہو اندر؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ دور ہو جاؤ مجھ سے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، عبیرہ ایک دم ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس کے یہی انداز تھے جس کی وجہ سے میر ہاشم اس کو پاگل کا خطاب دیتا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی جنونی ہو جاتی تھی۔ ایک پل پہلے اگر وہ خاموش رہتی، ساکت رہتی، اگلے پل ایک دم سے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میر ہاشم نے اس کے دونوں بازو جکڑتے ہوئے پیچھے کی جانب مروڑتے ہوئے خود سے قریب کیا تو وہ بری طرح پینک ہونے لگی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو عبیرہ ولی خان، ورنہ وہ حال کروں گا کہ سوچ بھی نہیں سکتی، میر ہاشم جارحانہ انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک پل کو عبیرہ کو اپنے بازو میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میر ہاشم نے اسے بہت سختی سے پکڑا تھا، جس وجہ سے وہ درد سے کراہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ چہرے پہ سخت ناگواری سجائے بولی۔ شوق نہیں ہے تمہیں پکڑنے کا مجھے، لیکن حیرت کی بات کہ یوں تو تم پینک ہونے کا ڈرامہ کرتی ہو، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں تمہیں، لیکن تمہیں یہ ضرور فیل ہو گیا تو میں نے تمہیں سختی سے پکڑا ہوا ہے۔ میر ہاشم نے تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو، اب اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اور نانا جان سے شکایت کروں گی۔ عبیرہ واپس اپنی ٹون میں آتے ہی اس کے انداز میں بولی، اچھا تو تم اپنے نانا جان سے شکایت کرو گی میری؟ تمہارے وہی نانا جان تمہیں میرے پلے باندھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ عبیرہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب نہیں ہے تمہیں اتنی بڑی نیوز سنانے کے لیے، ورنہ تمہارا بھروسہ نہیں اس باتھ ٹب میں تم خود کے بجائے مجھے دھکا دے دو۔ میر ہاشم نے اس کا مذاق اڑایا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عبیرہ نے اسے غصے سے پرے جھٹکا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ میر ہاشم بھی سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے باہر آیا۔ عبیرہ نے اپنے نم چہرے کو پونچھا اور میر ہاشم کی جانب دیکھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ گئے نہیں؟ جاؤ یہاں سے، وہ اس سے بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ اتنی ہی زبان کھولو جتنی کل کو سہ سکو ولی خان، کیونکہ میر ہاشم سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن بدتمیزی نہیں، اس لیے اپنی آواز نیچی اور لہجہ درست رکھو اور تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ۔ میر ہاشم نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر روب جمانے والے؟ اپنے کام سے مطلب رکھو، تمہیں کہا کس نے ہے کہ میرے کمرے میں آؤ؟ دور ہٹو مجھ سے اور جاؤ یہاں سے، گم کرو اپنی شکل۔ عبیرہ کے دماغ میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ اپنا سر دائیں بائیں مارتی میر ہاشم کو وہاں سے جانے کو بول رہی تھی۔ عبیرہ تمہیں مر جانا چاہیے۔ ہاں عبیرہ، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو اپنے نانا سے پوچھنا جنہوں نے تمہاری شادی کا فیصلہ میرے ساتھ کیا ہے۔ میر ہاشم اپنی بول رہا تھا جبکہ عبیرہ کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ میر ہاشم کو سن ہی کہاں رہی تھی
کہ اس کو کوئی جواب دیتی۔ ہاں ہاں میں مر جاؤں گی، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ عبیرہ اپنے کانوں کو ہاتھوں سے بند کرتی آنکھیں میچے زور زور سے چلانے لگی۔ میر ہاشم اسے ایک دم سے یوں دیکھتا گھبرا گیا۔ اسی اثنا میں میر سخاوت علی خان میر ولا میں داخل ہو چکے تھے۔ اب ان کا رخ عبیرہ کے کمرے کی جانب تھا، جہاں پہ سب باہر کھڑے بے چینی سے ادکھلے دروازے سے اندر کی جانب دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دیکھ نہ پائے۔ کیا ہوا؟ عبیرہ کدھر ہے؟ جی وہ اندر ہے، اور میر ہاشم نے منع کیا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے۔ عینی کی بات میں میر سخاوت علی خان کے ماتھے پہ بل پڑے اور وہ غصے سے دروازہ وا کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جہاں عبیرہ کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بری طرح چلائے جا رہی تھی، اور میر ہاشم حیرت کی مورت بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ، میرے بچے کیا ہوا؟ ادھر دیکھو، تمہارے نانا جان آ گئے ہیں، یہاں دیکھو۔ نہیں نہیں، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے نانا جان، مجھے مر جانا چاہیے، مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ پھر سے انہی پینک اٹیکس کے زیر سر تھی جس کی وجہ سے میر سخاوت علی خان پریشان تھے۔ نہیں میری بچی، سب ٹھیک ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے نانا جان آ گئے ہیں نا، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ یہاں دیکھو میری طرف، اپنے نانا جان پہ بھروسہ کرتی ہو نا، تو اپنے نانا کی خاطر خود کو سنبھالو۔ تمہیں میری قسم میرا بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرو، خود کو قابو میں رکھو میرا بیٹا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بہت محبت سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے سینے سے لگی اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ گئی اور ایک دم سے زمین بوس ہونے لگی۔ میر سخاوت علی خان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ان کے سینے سے لگے نیچے گرنے لگے گی، لیکن میر ہاشم کی نگاہ اس کے اوپر ہی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھاما اور دھیرے سے بستر پر لٹایا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن میر ہاشم کے لیے بہت سارے سوال چھوڑ گئی تھی۔ پہلی بار اس کے سامنے عبیرہ کو پینک اٹیک ہوئے تھے اور اس کے الفاظ اس نے منو ان سنے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف اور صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے یا ایک دو دفعہ خود کو مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آج تک میر ہاشم نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی عبیرہ کی ذات میں دخل اندازی نہیں کی تھی اور نہ ہی دلچسپی لی تھی، لیکن آج اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میر سخاوت یہاں آنے سے پہلے ڈاکٹر نشا کو کال کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے آتے ہی عبیرہ کا چیک اپ کیا اور اسے سکون اور انجیکشن دے دیا۔ جب یہ اٹھیں گی تو بالکل ٹھیک ہوں گی، میں ان کی میڈیسن چینج کر رہی ہوں، آپ وہ دے کر دیکھیں، شاید کوئی فرق پڑ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں پھر وہی مشورہ دوں گی میر صاحب کہ آپ عبیرہ کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ یہ بھی ایک جسمانی بیماری کی طرح ذہنی بیماری ہے، ان کا اگر علاج بروقت نہ کیا گیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، ڈاکٹر نشا نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میر سخاوت علی خان خاموش ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ایک نظر عبیرہ کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلے۔ میر ہاشم بھی ان کے پیچھے ہم قدم ہوئے، جبکہ عینی ان کے نکلتے ہی عبیرہ کے پاس آ بیٹھی اور عبیرہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس وقت بری طرح زرد پڑا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان، یہ سب کیا تھا؟ عبیرہ کو کس قسم کے پینک اٹیکس آ رہے ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں چیک کروایا؟ میر ہاشم کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میر سخاوت علی خان کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا کہ وہ عبیرہ کے لیے دل سے سوچ رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا، ورنہ اب تک وہ اکیلے ہی اسے سنبھالتے آ رہے تھے۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں اسے یہ پینک اٹیکس آ رہے ہیں، اور اب تک کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میر صاحب اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے الجھن بھرے لہجے میں بولے، آپ نے اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا؟ میر ہاشم اب کی بار سنجیدگی سے بولا، نہیں، میری عبیرہ پاگل تو نہیں ہے کہ میں اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے، وہ بات اگر کھل کر ہم سے کر دے تو شاید ہم اس کی مدد کر سکیں۔ تو دادا جان سائیکیٹرسٹ کیا کرے گا؟ اس نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ وہ کیا سوچ رہی ہے، کس چیز سے پریشان ہے، سائیکیٹرسٹ وہی سب پتہ لگا کر ہمیں بتائے گا، تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں نا، میر ہاشم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو سائیکیٹرسٹ کے پاس کون جاتا ہے؟ جو پاگل ہوتے ہیں، اور میری نواسی پاگل نہیں ہے، سمجھے تم؟ میر سخاوت علی خان کو غصہ آ گیا۔
جبکہ میر ہاشم علی خان افسوس سے انہیں دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کیجیے، آپ کی نواسی ہے، ڈاکٹر کو چیک کرائیں یا سائیکیٹرسٹ کو، یا اس کی شادی کریں، جو آپ کا جی کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ میر ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، تو کیا تم نے اپنا ارادہ بدل لیا؟ تم ابیرہ سے شادی نہیں کرو گے؟ مجھے لگتا ہے مجھے ابیرہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اور ہے ایسا انسان جو ابیرہ کو ہینڈل کر سکے تو میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ میر ہاشم کو ابیرہ کے ان پاگل پن کے دوروں سے چڑ سی ہوئی، جس وجہ سے وہ بیکورڈ کر گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تم جا سکتے ہو، میر صاحب نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ میر ہاشم خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ لگتا ہے فرحان علی خان سے ہی مدد لینی پڑے گی۔ میر سخاوت علی خان جو نہیں چاہتے تھے کہ اب انہیں وہی قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ فرحان علی خان ان کا ستیلا پوتا تھا، ان کی دوسری بیوی کے بچوں میں سے۔ فرحان علی خان ایک کرپٹ بندہ تھا، جس وجہ سے میر سخاوت علی خان اس سے دور ہی رہتے تھے۔ وہ ہر طرح کا غلط کام کرتا تھا، لیکن اتنی صفائی سے کرتا تھا کہ آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ کہنے کو وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن وہ انڈر ورلڈ میں کام کرتا تھا۔ اس کے غیر قانونی بہت سارے ایسے کام تھے جن کے بارے میں میر سخاوت علی خان بھی نہیں جانتے تھے، اور ان کا ہمیشہ ایک ایسا پوتا رہا جو انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور اب وہ اسی کی مدد لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ میر ہاشم نے تو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ انہیں ابیرہ کی فکر تھی، اور ابیرہ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، تمہیں تمہارے کام کے پیسے مل رہے ہیں نا، لہٰذا اپنا کام کرو اور نکلو یہاں سے۔ فرحان علی خان نے سامنے بیٹھے شخص کو غصے سے کہا۔ لیکن سر، یہ غلط کام ہے، میں نہیں کروں گا۔ سامنے بیٹھے شخص نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور نوٹوں سے بھرا بریف کیس فرحان علی خان کو واپس کر دیا۔ اوکے، تم نہیں کرو گے تو یہ کام کوئی اور کر لے گا، کیونکہ پیسوں کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر کسی کا قتل ہو یا کسی کو اغوا کرنا یا ڈرگز اسمگل ہو۔ کوئی تیار بیٹھا ہوا ہے، پیسہ پھینکو، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اینڈ یو گیٹ لاسٹ۔ فرحان علی خان نے اسے وہاں سے جانے کو بولا تو وہ شخص سر جھکاتے وہاں سے فوراً نکل گیا۔ اسی اثنا میں پیون نے اندر آتے اسے میر سخاوت علی خان کے آنے کی اطلاع دی۔ اوہو، میر سخاوت علی خان آئے ہیں فرحان علی خان سے ملنے؟ بڑے حیرت کی بات ہے کہ وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھیجو انہیں اندر۔ فرحان بڑے کرفر سے اپنی چیئر سیٹ کا ٹیک لگا کر بیٹھتا ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ میر صاحب کے اندر آنے پر اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے اپنے دادا جان کی جانب دیکھا۔ ویلکم ویلکم میر سخاوت علی خان، لگتا ہے شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں میرے گھر آئے ہیں۔ فرحان علی خان نے لفظوں کے تیر برسائے۔ ہاں، آنا پڑا، کیونکہ میر سخاوت علی خان بوڑھا ہو گیا ہے، اسے کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا میں ہوں، ہے نا؟ فرحان علی خان نے ان کی بات کو ٹوکا۔ تم اپنے بن سکتے ہو اگر تم چاہو تو، میر سخاوت علی خان نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا، اور مجھے اپنا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرحان علی خان کا ذہن بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میر سخاوت علی خان پلٹا کیسے کھا گئے، جو اس سے سخت نفرت کرتے تھے، آج اس کی دہلیز پہ کیسے آ گئے؟ میری نواسی ہے ابیرہ، وہ ذہنی بیمار ہے، مجھے اس کی فکر ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری نواسی سے نکاح کرو گے؟ انہوں نے 2 لفظوں میں اپنا مدعا بیان کیا۔ ذہنی بیمار مطلب پاگل ہے۔ آپ اپنی پاگل نواسی کو میرے ساتھ باندھنا چاہ رہے ہیں، ایسے بولے نا۔ میر فرحان علی خان بھلے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، لیکن وہ ان کے پل پل کی خبر رکھتا تھا، اور ابیرہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ یہ تک بہت اچھے سے جانتا تھا۔ نہیں، میری نواسی پاگل نہیں ہے، ہاں وہ کچھ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن اسے پاگل کہہ کر میرا دل مت دکھاؤ۔ فرحان نے ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوتے دیکھ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے شادی تو کر لوں، لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میر سخاوت علی خان نے اس کی جانب اچنبھے سے دیکھا۔ ایک طرف میر ہاشم نے بھی اس بنگلے کی ڈیمانڈ کی تھی، اور اب ابیرہ سے شادی کے لیے فرحان علی خان نے نہ جانے ان سے کیا ڈیمانڈ کرنے والا تھا۔ جو تم کہو، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ مجھے آپ کی ساری جائیداد چاہیے، سارا کاروبار، سارا بینک بیلنس،
سوائے ایک بنگلے کے جو کراچی میں ہے، اس کو چھوڑ کر مجھے سب کچھ چاہیے۔ فرحان علی خان کی بات پر وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ عجیب دو راہے پیان کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف میر ہاشم نے ان سے اس بنگلے کی ڈیمانڈ کی تھی، تو دوسری طرف فرحان علی خان ان سے اس بنگلے کو چھوڑ کر باقی سب کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ اگر آپ سب کچھ میرے نام کر دیں تو جب کہیں گے، جس وقت کہیں گے، میں آپ کا پوتا نکاح نامے پر سائن کر دوں گا۔ ٹھیک ہے فرحان، مجھے تمہاری بات منظور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری عبیرہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسے ایک اچھے ہمسفر کی ضرورت ہے، اور میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ تم اس کے ایک اچھے ہمسفر بن سکو گے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی شرط کو مانتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں، میں عبیرہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ فرحان علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود مسکرا بھی نہ سکے، نانا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں؟ اور آپ جانتے تو ہیں میری بیماری کے بارے میں، اس کے باوجود بھی آپ… عبیرہ کو اپنے نانا جان کی بات سنتے ہوئے اعتراض ہوا، بیٹا، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اور پھر شادی ہو جائے گی تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحان علی خان ایک پرفیکٹ انسان تو نہیں کہوں گا تمہارے لیے ہے، لیکن اتنی امید کر سکتا ہوں کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ نانا جان، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس تمام مسئلے کا حل یہ شادی ہی ہے؟ عبیرہ ضد ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک بار کیئر کرنے والا چاہنے والا مل جائے تو زندگی خود بخود ڈگر پہ آ جاتی ہے۔ تم اکیلی ہو، اس لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد شوہر تمہاری کیئر کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میر سخاوت علی خان کی بھی اپنی ایک الگ منطق تھی۔ نانا جان، اگر آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہوا، سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ عبیرہ نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اپنے نانا پہ بھروسہ رکھو، میر سخاوت علی خان مطمئن انداز سے بولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ عبیرہ کے نکاح کے لیے بہت بڑی قیمت بھی چکا رہے تھے۔ عبیرہ ان کی بات پر خاموش ہو گئی، ان کی بات آخر مان ہی لی۔ میر ہاشم علی خان ابھی بھی ایک میٹنگ سے فری ہو کر اپنے کیبن میں آیا تھا کہ اسی لمحے میر راحم علی خان اس کے آفس میں داخل ہوا۔ اس اچانک آمد پر میر ہاشم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ارے بھائی، آپ خیریت؟ بہت الجھے ہوئے لگ رہے ہیں، آئیں اندر آئیں۔ میر ہاشم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، تم چاہتے کیا ہو؟ تم میرے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہو۔ کیوں؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ میر ہاشم واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوا گہرا سانس بھر کے بولا۔ کیا کر دیا؟ تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ جانتے ہو، آج عبیرہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ عبیرہ کا نکاح؟ لیکن کس سے؟ دادا جان عبیرہ کا نکاح فرحان علی خان سے کر رہے ہیں۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میر ہاشم علی خان بوکھلاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، صحیح کہہ رہا ہوں، اور حیرت کی بات ہے کہ تمہیں نہیں پتا، جو ساری دنیا کی خبر رکھتا ہے وہ اتنی بڑی خبر سے انجان ہے۔ میر راحم علی خان نے ہاشم پر طنز کیا۔ ہاں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں 2 دن سے یہاں پہ نہیں تھا، شہر سے باہر تھا۔ آج صبح ہی لوٹا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے کام سے فری ہوا ہوں۔ لیکن دادا جان اتنی جلد بازی میں اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ کیا دادا جان نے تم سے عبیرہ کے نکاح کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ راحم نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ جی، کی تھی۔ اپنی پاگل نواسی کو وہ میرے ماتھے ڈالنا چاہ رہے تھے، پھر میں نے بھی انکار کر دیا۔ ایگزیکٹلی، یہی وجہ ہے کہ میر فرحان علی خان نے عبیرہ سے نکاح کے لیے حامی بھر لی ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے بدلے وہ ساری جائیداد لے رہا ہے۔ مطلب ہم سب صرف خالی ہاتھ رہنے والے ہیں؟ راحم نے ایک ایک لفظ غصے سے ادا کیا۔ مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاشم کے کان اب کھڑے ہوئے۔ حیرت کی بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم اتنے انجان کیسے ہو؟ راحم نے دانت کچکچائے۔ میر ہاشم، دادا جان عبیرہ کا نکاح فرحان سے اسی شرط پر کر رہے ہیں کہ دادا جان اپنی ساری جائیداد، بینک، دولت، بزنس، سب کچھ اس کو دے دیں گے۔ تو سوچو پیچھے ہمارے لیے کیا بچا؟ آج تمہاری وجہ سے انہیں فرحان علی خان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے، اور اس نے وہی سب کچھ کیا جو اس جیسے کی ذہنیت تھی۔ اب تمہاری وجہ سے ہم سب روڈ پہ آ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ مجھے کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے تو یہ نکاح بھی کر سکتے تھے آپ، میں ہی کیوں بلی کا بکرا ملا ہوں آپ کو؟ میر ہاشم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے منہ بنا کر تیز لہجے میں بولا۔ کیونکہ دادا جان کے لیے تم امپورٹنٹ تھے،
انہوں نے ہم تینوں میں سے تمہیں چنا۔ وہ آپ کو بھی چن سکتے تھے بھائی جان، اگر آپ ہانیہ کے نکاح میں بندھے نہ ہوتے تو۔ ہاشم نے فوراً اس کی بات کو اچک لیا۔ ہاشم، بہتر ہوگا تم اپنی غلطی تسلیم کرو بجائے اس کے کہ تم ہم پر الزام لگاؤ۔ دادا جان نے عبیرہ کا پرپوزل تمہارے سامنے رکھا تھا، میرے یا سارم کے نہیں۔ راہم نے سنجیدگی سے بات کو واپس اس کی جانب گھمایا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ صاف بات ہے، ایک تم ہی ہو جو اس نکاح کو روک سکتے ہو، اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ عبیرہ سے نکاح کر لو۔ فرحان بھی تو کر ہی رہا ہے نا، دولت کی لالچ میں آ کر۔ وہ عبیرہ کو اپنانے لگا ہے، تو کیا تم نہیں اپنا سکتے؟ تمہارے لیے اگر وہ پاگل ہے تو کیا فرحان کے لیے وہ ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا سوچو اس بارے میں۔ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے لیے بولتا وہ چپ ہوا، جبکہ ہاشم بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کہاں تو میرے نام کراچی کا بنگلہ لگاتے ہوئے ان کا مسئلہ ہو رہا تھا، اور کہاں فرحان علی خان کو پوری جائیداد دے رہے ہیں۔ کتنے بڑے گیمر ہیں یہ دادا جان۔ ہاشم زیر لب بڑبڑایا۔ تم نے کچھ کہا؟ نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ مطلب تم عبیرہ سے نکاح کرو گے؟ اب ظاہری بات ہے، دادا جان نے جا کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اب انہیں واپس اپنی طرف بھی تو کرنا ہے، ورنہ سب بنا بنایا بکھر جائے گا۔ ہاشم کی بات میں دم تھا، اس لیے راہم بھی اس کے ساتھ ہی خان ولا کی جانب نکل گیا۔ عبیرہ ولی بنت ولی احمد خان، آپ کا نکاح فرحان علی خان ولد ولی خان کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عبیرہ دلہن بنی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کی گیدرنگ میں وہ ویسے بھی گھبرا ہی جایا کرتی تھی، اور اس وقت تو اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ بلڈ پریشر بری طرح لو ہو چکا تھا، اور مولوی صاحب کے الفاظ نے اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسائے۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ ہاں کرے، جانے کیوں وہ اپنے اس فیصلے کو لے کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن اسے دادا جان کی خاطر اس نکاح کو کرنا ہی تھا۔ 1 منٹ مولوی صاحب، رک جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ قبول ہے کہتی، اچانک سے ہاشم علی خان وہاں آن وارد ہوا۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ ہاشم علی خان کے ساتھ راحم علی خان بھی موجود تھا، اور اس وقت دونوں صحیح فارم میں تھے۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دادا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ نکاح 2 روکنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ نہیں، ہاشم نے ایک لفظی جواب دیا۔ دادا جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ان کو زج کیا کرتا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں پر، اور نکاح کیوں روک رہے ہو؟ دادا جان نے اپنے الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان، افسوس کی بات ہے کہ میں نے آپ سے سوچنے کا وقت مانگا، اور آپ نے تو سیدھا جا کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میر ہاشم نے روٹھے انداز میں کہا۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے میر سخاوت علی خان اش کر اٹھے۔ اچھا، تو تم نے وقت مانگا تھا؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میں نے وقت ہی مانگا تھا آپ سے، تھوڑا سا تو انتظار کر لیتے۔ میں آؤٹ آف سٹی گیا، آپ نے تو پیچھے سے میری منگیتر کا نکاح اس سے پڑھانا شروع کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میر ہاشم انہیں اوپر سے ہو کر مل رہا تھا۔ اس پر میر سخاوت علی خان کا دل چاہا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیں۔ فیصلہ ہو چکا ہے، عبیرہ خان کا نکاح مجھ سے ہوگا، ابھی تو تم یہاں سے نکلو۔ فرحان علی خان نے غصے سے میر ہاشم کی جانب دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ تمہاری بھول ہے فرحان علی خان کہ ہاشم یہاں سے خاموشی سے نکل جائے گا۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی میری ہے، سمجھے تم؟ اور اس سے پہلے کہ میں اپنا روپ دکھاؤں، تو یہاں سے چلتا بن۔ اپنی بکواس بند کرو۔ دادا جان نے عبیرہ کا نکاح میرے ساتھ طے کیا ہے، لہٰذا اس کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تم یہاں سے 2 منٹ میں نکلو، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، اور نہ ہی میری پہنچ کو، اس لیے اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فرحان علی خان نے میر ہاشم کے مقابل آتے ہوئے دبے لفظوں میں غراتے ہوئے کہا۔ ایک مفت کا مشورہ میں بھی دوں؟ جتنا تمہارا دماغ ہے نا، اتنا تو میرا خراب رہتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ میرا دماغ خراب نہ کرو، ورنہ میں اپنی آئی پہ آیا تو نہ تم خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ میر ہاشم کہاں کسی سے ڈرنے والا تھا، وہ انتہا کا ضدی انسان تھا۔ اب عبیرہ سے نکاح کرنا اس کی ضد بن چکی تھی، اور وجہ سامنے کھڑا انسان تھا۔ دادا جان، آپ اس کو یہاں سے کہیں کہ چلا جائے، میرے اور عبیرہ کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ فرحان علی خان نے میر سخاوت علی خان کی جانب دیکھتے ہوئے قطعی انداز میں کہا۔ بیچ میں تو تم آئے ہو، کیونکہ یہ میری ہے، اور دادا جان عبیرہ کا نکاح مجھ سے کر رہے ہیں، سمجھے تم؟
آپ اس کو کہیں نکلے ادھر سے، ہاشم نے تھوڑا تیز لہجے میں آتے ہوئے دادا جان سے کہا۔ تم دونوں چپ کرو گے؟ مجھے اپنی نواسی سے پوچھنے دو، جو وہ چاہے گی وہی ہوگا، میر سخاوت علی خان نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ میر سخاوت عبیرہ کی جانب بڑھتے ہوئے اسے پوچھنے لگے۔ عبیرہ مسکرا دی۔ کہاں تو پہلے ایک بھی نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، اور کہاں آپ دونوں سے نکاح کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ نانا جان، میں اس سے نکاح کروں گی جو میرے بدلے میں آپ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ عبیرہ کی بات پہ فرحان علی خان اور میر ہاشم خان سکتے میں آ گئے۔ کیا مطلب؟ فرحان علی خان کے پوچھنے پر عبیرہ زیر لب مسکرائی۔ مطلب وہی ہے جو ہونا چاہیے۔ اگر آپ دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے نکاح کے بعد نانا جان آپ دونوں کو اس کے بدلے میں اپنی دولت جائیداد میں سے کچھ دیں گے، تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ نانا جان ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، فیصلہ آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ نانا جان، آپ کو میری قسم، آپ ان دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ عبیرہ نے سخاوت علی خان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ وہاں آئے موجود سب لوگوں کو ایک نیا تماشا مل گیا تھا۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے تو کچھ لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ ایک دلہن اور دو دلہے کو لے کر اچھا خاصا تبصرہ ہو رہا تھا۔ بنا میری شرط مانے میں یہ نکاح نہیں کر سکتا دادا جان، فرحان علی خان نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ میر سخاوت علی خان نے اب سوالیہ نظروں سے میر ہاشم کو دیکھا۔ میری منگیتر ہے، میں نے تو نکاح کرنا ہے، میں تو نہیں پیچھے ہٹ رہا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے، جیسے ابھی پتھر مارنے شروع کر دیں گے؟ میر ہاشم نے سر جھٹکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو میر سخاوت علی خان کے چہرے پہ مسکان سج گئی، اور پھر کچھ ہی پل میں دلہا بدل گیا۔ مولوی صاحب پھر سے نکاح نامہ فل کرتے ہوئے اسی جگہ آ کر رکے۔ عبیرہ احمد ولد ولی احمد خان، آپ کا نکاح میر ہاشم علی خان ولد فیاض علی خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، عبیرہ نے بنا کسی لچک کے بولا۔ وہی الفاظ میر ہاشم علی کو بھی دہرائے۔ اس نے بھی قبول کیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو عبیرہ کی بے اختیار نگاہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے اوپر اٹھی جو اس کا مجازی خدا تھا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، سب ایک ساتھ دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ راہم کے چہرے پہ بھی آسود بھری مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ دادا جان نے اپنا چشمہ اتار کے اپنی آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے اور ہاشم خان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ یہی ان کی دیرینہ خواہش تھی جو آج پوری ہوئی تھی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ عبیرہ اور ہاشم کا ہی نکاح ہو۔ فرحان علی خان سے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ نکاح پڑھانا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہاشم علی خان عبیرہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی برا سلوک کرے گا۔ میر ہاشم ان کے پاس گیا، ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یار آپ روتے ہوئے نا بہت برے لگتے ہو، اور یہ جو آپ کی ناک ہے نا، روتے ہوئے یہ تو بس اوپر نیچے ہی ہوتی رہتی ہے۔ ہاشم نے مذاق بناتے ہوئے انہیں ہنسانے کی کوشش کی اور وہ ہنس دیے۔ شکریہ یار، تم نے میری لاج رکھ لی۔ میر راہم بھی وہاں موجود تھے، جبکہ میر سالم اپنے کالج فرینڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے کا غان نران گیا ہوا تھا۔ پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ واپس آتا تو اس پر یہ خبر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹتی۔ ہاشم خان سے تو وہ اچھا خاصا ناراض ہونے والا تھا، اور ہاشم خان جانتا تھا کہ اس کو منانا کیسے ہے۔ دادا جان نے ہاشم اور عبیرہ کو دونوں ایک ساتھ اپنے سینے سے لگایا، ان کو دعائیں دی۔ عبیرہ انہیں خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہوئی تھی، جبکہ ہاشم اس حسین دوشیزہ کی جانب دیکھ رہا تھا جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی زبان اور اس کے پینک اٹیکس اس کو بہت برا بناتے تھے۔ ہاشم نے اپنی نظریں اس کے سراپے سے ہٹائیں جو کہ ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ سب کی دعاؤں میں عبیرہ ولی احمد خان رخصت ہوتی میر ہاشم علی خان کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس وقت فرحان علی خان حرام مشروب کو مسلسل اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ وہ بار بار آج کی ہوئی اپنی انسلٹ کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جس طرح سے میر ہاشم نے اس کی انسلٹ کی تھی وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ بس کر دو فرحان، اور کتنی پیو گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری رگوں میں خون کی بجائے یہی ہے۔ اس کے قریبی دوست عادل نے اس سے حرام مشروب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھ سے کہا، آج میرے ساتھ جو میر سخاوت علی خان نے کیا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ جی چاہتا ہے اس میر ہاشم علی خان کو جان سے مار ڈالوں جس نے آج آ کر سارا کام خراب کر دیا۔ فرحان علی خان نے پھر سے گلاس میں اس حرام مشروب کو ڈالتے ہوئے گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ اچھا تم یہ پینا تو بند کرو نا، ہوش میں رہو گے تو یہی سزا دے پاؤ گے نا۔
ایسے تو تم صرف خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہو اور کچھ نہیں. بی بریو یار. ہمارے 100 اور کام ہیں. اس ایک بات کے پیچھے تم پڑ نہ جانا. اس کا دوست بھی اس کے ہر کام میں ملوث تھا. ہر بار وہ میر فرحان علی خان کو سمجھاتا، لیکن اس کی کوشش ہوتی فرحان علی خان 2 نمبر کے دھندوں کو ٹائم دے، جو آج سے تو شاید مشکل ہی لگ رہا تھا. حجلہ عروسی میں عبیرہ ہاشم علی خان کا انتظار کر رہی تھی. وہ ابھی تک نارمل تھی کہ اچانک اس کو ہاتھوں اور پیروں پہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے. کمرے میں اے سی فل سپیڈ پہ تھا. اس کے باوجود بھی اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے. اس کا دل گھبرانے لگا. اس کو پینک اٹیک آ رہے تھے. اس کے دماغ میں پھر سے وہی نہ ختم ہونے والی باتوں کا شروع ہو چکا تھا. عبیرہ، تم کیسے آگے بڑھ سکتی ہو؟ کیسے شادی کر سکتی ہو؟ جب وہ مر گئی ہے تو تم کیوں زندہ ہو؟ تم بھی مر جاؤ. تم بھی مر جاؤ. پھر سے انہی الفاظ کی بازگشت سنتی وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی. نہیں، میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو آگے نہیں بڑھا سکتی. سارا مر گئی ہے تو میں کیسے زندہ ہوں؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے. ہاں، مر جانا چاہیے. وہ پھر سے اپنے دماغ کے ساتھ کھیل میں الجھ رہی تھی. بری طرح پینک ہوتے اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو ادھر ادھر دیکھتے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی. اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا. اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور زمین پر دور پھینکا. اپنے کانوں سے جھمکے اتارتے، کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے ہوئے سب کچھ دور زمین پر اچھالنے لگی. اپنے آپ کو زیور سے آزاد کرتے ہوئے اب وہ اپنے بالوں کو بھی پوری طرح نوچتے ہوئے کھول گئی تھی. ہاں، سارا مر گئی. عبیرہ بھی مر جائے گی. عبیرہ کو بھی مرنا ہوگا. ہاں، عبیرہ کو بھی مرنا ہوگا. وہ دل ہی دل میں دہراتی چلانے لگی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور میر ہاشم علی اندر داخل ہوا. اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر ہی گیا. اسے یقین نہ آیا کہ اس کی دلہن اپنا حلیہ اس حد تک بگاڑ لے گی. عبیرہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا کہ عبیرہ نے اسے زور سے دھکا دیا. قریب مت آنا. دور رہو، دور رہو تم. سارا مر گئی ہے. عبیرہ بھی مر جائے گی. مر جائے گی عبیرہ. اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے زور زور سے چلائی. ہاشم کو اس کی حرکتوں پہ سخت غصہ آیا. آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے زور سے بھینچا. ایک بار پھر وہ پینک ہونے لگی. چھوڑو مجھے، چھوڑو. عبیرہ کو مرنا ہے. عبیرہ کو مرنا ہوگا. وہ اپنے آپ کو اسے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن میر ہاشم کی گرفت بہت مضبوط تھی. وہ خود کو اس کی باہوں سے آزاد نہ کر سکی، جبکہ ہاشم اسے مزید اپنی باہوں میں سختی سے دبوچ رہا تھا. کتنے پل یوں ہی بیت گئے. دھیرے دھیرے عبیرہ واپس نارمل ہونے لگی، جبکہ وہ ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی. اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھاتے ہوئے ہاشم کی جانب دیکھا. اس کے چہرے پہ فکر مندی تھی. تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے نا؟ جھوٹی ہمدردی دکھا رہے ہو دادا جان کی خاطر. تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے نا، لیکن تم بھی تنگ آ کر چلے جاؤ گے. عبیرہ نے آنسو بہاتے میر ہاشم سے دکھی انداز میں پوچھ رہی تھی. نہیں جاؤں گا چھوڑ کر. تم کہیں بھی نہیں جاؤں گا. تمہارے پاس رہوں گا. اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا. عبیرہ کو ایسا لگا کہ وہ تپتے صحرا میں ایک دم سے چھاؤں میں آ گئی ہو. ہاشم کی باہیں اس کے لیے چھاؤں ہی تھیں. وہ آنکھیں میچے ہاشم کے لمس کو محسوس کر رہی تھی. اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار بن کر اترا تھا. تم نہیں جاؤ گے نا مجھے چھوڑ کر؟ تم وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. کبھی نہیں جاؤ گے نا چھوڑ کر؟ نہیں تو عبیرہ مر جائے گی. اس کے کالر کو تھامتے جنونی انداز میں بول رہی تھی. کہیں نہیں جاؤ گے؟ سنا تم نے؟ کہیں نہیں جاؤ گے. اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے ہاشم کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. اس وقت وہ ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی. ہاشم اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا بہکنے لگا. اس کا جی چاہا اسے اپنے سینے میں بھینچ لے، لیکن اس وقت وہ بہت پینک تھی. اپنے اندر کے جذبات کو مارتے وہ اس کو پیار سے ہینڈل کر رہا تھا، جس طرح اس دن میر سخاوت علی خان نے اسے ہینڈل کیا تھا. تم اچھے ہو ہاشم، بہت اچھے ہو. آگے بڑھتے ہوئے عبیرہ نے ہاشم کے گلے میں باہیں ڈالی تھی تو ہاشم اپنی جگہ سٹل ہو گیا. لیکن وہ اتنے پہ نہیں رکی، بلکہ اس کے لبوں نے ہاشم کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی. ہاشم تو اپنے دل کی دھڑکن ہی روک گیا.
اس کے بیئرڈ والے گالوں پہ اپنے لب رکھتی آنکھیں میچے گہرے سانس بھرتی ہاشم کو اپنے قریب کر رہی تھی۔ ہاشم کو لگا تھا کہ وہ اسے دھتکار دے گی، چیخے گی، چلائے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی سب سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے بہت قریب نہیں جائے گا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق بھی ابھی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن عبیرہ کی پیش قدمی پہ ہاشم خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے ایک دم سینے سے لگانے پہ عبیرہ کے ٹوٹتے جسم کو سکون سا ملا، جبکہ اس کے جسم کی نازکی کو محسوس کرتا ہاشم اب سچ میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ عبیرہ کا وہ حال تھا، آ بیل مجھے مار۔ ہاشم نے اپنی شدتیں اس پہ نچھاور کی تو کمرے میں مدھم سسکیاں رقص کرنے لگیں، وہ جو خود کو بھلا دینا چاہتی تھی۔ ہاشم کی قربت نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہ بن بادل برسات کے اس پہ ایسا نچھاور ہوا کہ عبیرہ کو سانس بھی لینے نہیں دے رہا تھا۔ عبیرہ کے دماغ سے وہ سب کچھ نکل گیا جس وجہ سے وہ بار بار پینک ہوتی۔ ہاشم نے واقعی اسے اپنی محبت میں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ صبح کا سورج میر ولا کے مکینوں کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہونے والا تھا۔ ایک رات میں ہی عبیرہ نے خود کو ہاشم کے سنگ جوڑ لیا تھا۔ کہاں تو وہ اس سے لڑتی جھگڑتی تھی اور کہاں اب اس کے سینے پر سر رکھے مطمئن انداز میں سو رہی تھی۔ ہاشم شرٹ لیس اسے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تھا، جبکہ وہ ہاشم کی شرٹ پہنے اس کے ساتھ چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ پاس دراز پہ پڑے موبائل پہ ہوتی بیپ سے ہاشم کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھوں سے اپنے سینے پر سر رکھے سوتی عبیرہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ کرختگی سی چھا گئی۔ وہ اس کے قریب کیسے جا سکتا تھا؟ وہ تو پاگل تھی۔ تو کیا اس نے ایک پاگل کے ساتھ سہاگرات منا لی؟ ہاشم نے خود کو دل ہی دل میں سرزنش کیا۔ بیپ پھر سے ہونے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا۔ دوسری جانب اس کا دوست تھا جس نے ایک بہت بری خبر سے نوازا۔ وہ بری طرح سے چونک گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایک رات میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ پریشانی سے بولا۔ ویسے ہی جیسے تو نے اچانک نکاح کر لیا اور فرحان علی خان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکالا، تو کیا وہ چپ بیٹھا رہتا؟ اس نے بھی تو کارروائی کرنی تھی نا۔ تمہیں تو اس کا وار سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ اس کے دوست نے اسے پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ باسٹرڈ فرحان علی خان۔ ہاشم نے غصے سے کال کاٹی اور موبائل کو سائیڈ دراز پر پھینک اپنے سینے سے لگی ہوئی سوئی عبیرہ کو دیکھتے ہوئے اسٹل ہو گیا۔ کہاں تو وہ اس پہ غصہ کر رہا تھا، کہاں ایک دم سے پھر سے اس کے جذبات میں گرمی سی آ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے عبیرہ کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے تکیے کے اوپر رکھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ گہری نیند میں تھی اس لیے کچھ بھی ریاکٹ نہیں کیا۔ ہاشم آرام سے اٹھتا ہوا دبے پاؤں باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لیتا ہوا تیار ہو کر ایک نظر عبیرہ پر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے آفس جانا تھا کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ فرحان علی خان نے چھین لیا تھا۔ چھیننا کیا تھا؟ اس نے راتوں رات اس بندے کو خرید لیا۔ اب وہ ہاشم کو چھوڑ کر فرحان علی خان کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا۔ ہاشم خان کو اس سے ملنا تھا۔ الیاس سے رابطہ ہوتے ہی وہ دونوں سیدھا اس بندے کی طرف گئے جسے فرحان علی خان نے خرید لیا تھا۔ وہاں پہنچے تو وہ شخص انہیں نہ ملا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شخص ملک سے باہر چلا گیا ہے، اپنے سارے شیئرز اور سب کچھ فرحان علی خان کو دے گیا ہے۔ بہت بڑی چال کھیلی ہے فرحان علی خان نے۔ ہاشم دانت چباتے ہوئے بولا، تمہیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا۔ مانا کہ اس نے بہت بڑی چال کھیلی ہے، لیکن اس کو ہم نے بھی بہت سخت تکلیف دی ہے۔ اس کے ہاتھ میں خاندان کی ساری دولت آ رہی تھی جو ہم نے اسے چھین لی۔ زخمی شیر ہے اور اس طرح ہی ریئیکٹ کرے گا۔ اگر وہ ایک زخمی شیر ہے تو میں بھی جنگل کا شیر ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھ سے جیت سکتا ہے۔ ہاشم سر جھٹکتے ہوئے گھر واپسی کی راہ لی، جہاں عبیرہ اپنے نانا جان کے ساتھ بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور سخاوت علی خان بھی چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ ہاشم کو اندر آتا دیکھ عبیرہ کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاشم نے غصے سے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے رات والے ایکٹ پر پہلے ہی اپنے آپ پر غصہ تھا کہ عبیرہ کا شرمانا اسے سخت کوفت میں مبتلا کر گیا۔ میرے لیے کب چائے کا لے کر آؤ؟ پاس کھڑی ملازمہ کو بولتا وہ ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ کیا بات ہے ہاشم؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ دادا جان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس فرحان علی خان نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے۔
خیر بچ کے تو نہیں جائے گا مجھ سے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ کرفر سے بولا، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اینی اس کے لیے چائے لاتی ہوئی اس کو پیش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ ہاشم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، آنسو اور شکوہ شکایت۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ ایسا کیوں ہے۔ اینی اسے چائے پیش کرتی وہاں سے چلی گئی۔ عبیرہ بھی وہاں سے بہانے سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ہاشم، تم نے وہ جادو کر دیا جو اب تک کوئی نہیں کر سکا تھا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عبیرہ نے اپنے دل کی بات بتا دی ہے۔ اس کی دوست تھی سارا، جس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس وقت اس کار میں عبیرہ بھی تھی۔ کار کے بریک فیل ہو گئے، ایسے میں اس کی دوست سارا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر کی جانب دھکا دیا۔ باہر گرتے ہی اسے چوٹیں آئیں، لیکن اس کی دوست سارا وہ خود کو نہ بچا سکی۔ اس گاڑی کے ساتھ ایک بڑی کھائی میں گر گئی اور اس کا بہت بڑا گہرا اثر عبیرہ نے لیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ خود کو مار دینا چاہتی تھی اور اس بات کا ہمیں علم نہ ہو سکا، لیکن میرا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ تم سے نکاح کے بعد وہ بدل گئی ہے۔ تمہاری کیئر اور تمہاری محبت اور توجہ نے اسے ایک دن میں بدل دیا ہے ہاشم، اینڈ تھینک یو سو مچ میری نواسی کو اتنی محبت اور اتنی چاہت اور اتنا مان دینے کے لیے۔ دادا جان اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ان کی باتیں اس کے کان میں گردش کر رہی تھیں کہ عبیرہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ خوشائند بات تھی، ورنہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس پاگل کا تعارف اپنے حلقہ احباب میں کیسے کروائے گا۔ وہاں سے اٹھتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال بنا رہی تھی۔ ہاشم کو اندر آتا دیکھتے وہ تھوڑا سا شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی۔ ہاشم کو اس کا یہ انداز بہت بھایا، لیکن خاموشی سے بستر پہ جا بیٹھا۔ سنا ہے تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ یہ کیسا معجزہ ہے؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ تم واقعی ذہنی مریض تھی یا ڈرامہ کر رہی تھی۔ ہاشم کی بات پہ عبیرہ نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے کیا کہہ رہا تھا؟ رات کو جو کچھ بھی ہوا کیا وہ بھول گیا تھا؟ جب اتنی اجنبیت سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ویسے میں نے کوئی بہت مشکل بات کر دی؟ تم واقعی بیمار ہو یا مجھ سے شادی کرنے کے لیے ناٹک کر رہی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہاشم۔ مطلب تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے سب کچھ کیا؟ تو تم چاہو تو ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دو، عبیرہ نے دکھی لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جبکہ آنسو بند توڑ کر گالوں پہ بہنے سے نہ روک پائی۔ اس نے بالکل کوشش نہیں کی۔ اس کی طلاق والی بات پہ ہاشم کا دماغ بھگ سے اڑا اور غصے سے اٹھتے اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے کھینچ کے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ مرتی مر جاؤ گی اب، لیکن مجھ سے طلاق نہیں ملے گی۔ اس لفظ کو زبان پہ مت لے کر آنا، نہیں تو بہت برا حال کروں گا۔ وہ اسے اپنے چہرے کے ساتھ چہرہ جوڑتے گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اسے لرزا گیا تھا۔ عبیرہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس کے دوست کی کال تھی۔ ریسیو کی تو ایک پل کو ہاشم کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کال کاٹتے وہ فوراً دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ عبیرہ اب اس کے پیچھے ہی جانے لگی۔ ہاشم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ فرحان کو گولی لگی ہوئی ہے، ہسپتال میں ICU میں ہے، دعا کرنا اسے کچھ نہ ہو۔ جانے کیوں فرحان کے لیے اس کا دل آج دکھا تھا۔ اس وقت وہ تینوں ہاسپٹل میں تھے، میر سخاوت خان، راحم اور ہاشم۔ فرحان علی خان کو ICU میں ٹریٹ کیا جا رہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی ڈیتھ کی نیوز وائرل ہوگی۔ فرحان علی خان اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ یقیناً برائی کا انجام برا ہی ہوتا تھا۔ ہاشم نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ فرحان کے اس دنیا سے چلے جانے پہ بہت دکھ ہوا تھا۔ 5 سال بعد۔ میر ہاشم، بہتر ہوگا کہ آپ چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر باہر چلے جائیں، ورنہ کیا ہر وقت مجھے تڑیاں مت دیاتی رہا کرو۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ اس گھر میں میری بھی کوئی رسپیکٹ ہے۔ یہ کیا رسپیکٹ لگائی ہوئی ہے؟ ہاں، آپ نے میرے دونوں بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا کوئی باپ ایسے اپنے بچوں کو پرورش کرتا ہے؟ عبیرہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی 4 سال کی بیٹی نور الہدا اور 3 سال کا بیٹا میر عزیر علی خان انتہا کے شرارتی تھے۔ سارا دن وہ عبیرہ کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ ہاشم نے انہیں اپنی طرف کر لیا تھا اور وہ باپ کے ہی چیلے تھے اور ماں کو ہر وقت تنگ کیے رکھتے تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ ہم کوئی برا سلوک نہ کریں تو چپ چاپ یہاں سے کچن میں جا کر ہمارے لیے فرائز بنا کے لاؤ۔
ہاشم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مل کر عبیرہ کو زچ کیے ہوئے تھا۔ عبیرہ پھر سے امید سے تھی اور اس کا اس وقت تیسرا منتھ چل رہا تھا۔ اس بار اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی، لیکن ہاشم کسی طور بھی اس کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں وہیں گری ہوئی نا، بے ہوش ہوئی نا تو دیکھ لینا، تم تینوں کے متھے لگوں گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ آگے بڑھی کہ ہاشم نے عبیرہ کا ہاتھ واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کی گود میں آن گری۔ اب ایسے غصہ کرو گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولا تو عبیرہ نے روحان سے ہوتے اسے دیکھا۔ ہاشم مجھے چکر آ رہے ہیں، صبح سے جی گھبرا رہا ہے، اور تم بچوں کے ساتھ مل کے مجھے بس تنگ کرتے رہتے ہو۔ وہ اس کی گود میں ٹھیک سے ایڈجسٹ ہو کے بیٹھتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ ماما بیبی بن گئی ہیں، 4 سالہ نور الہدا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہاشم اور عبیرہ بھی مسکرا دیے۔ ان کے بچے ان کی کل کائنات تھے، ان کی زندگی کے رنگ تھے، اور ہاشم اپنی عبیرہ کے سنگ حد درجے شرارتی لیکن بہت خوش اور مطمئن تھا۔